بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بت پرستی کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی 5ویں یا 6ٹھی پشت سے اس جرم کا آغاز ہو چکا تھا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کا شجرہ نسب 10ویں پشت میں حضرت آدم علیہ السلام سے ملتا ہے، جبکہ ان کے زمانے سے پہلے ہی لوگ اس گناہ میں ڈوب چکے تھے۔ شرک اور بت پرستی کو اللہ تعالیٰ نے تمام جرائم میں سے سب سے سنگین اور بڑا جرم قرار دیا ہے۔ دوستو، دنیا میں سب سے پہلے جس بت کو سجدہ کیا گیا اس کا نام ود تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی تھے اور اپنی اولاد کو بھی خالص توحید کا ہی درس دیا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شیطان ابلیس نے انسانیت کے اندر برائیوں کو شامل کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام، ان کے دور حیات کے درمیان کا جو زمانہ ہے تقریباً 1000 سال پہ محیط ہے۔ اس دور میں اللہ تعالیٰ کے 5 بزرگ گزرے ہیں، جن کے نام ود، سوا، عوس، یعوق اور نصر تھے۔ جب یہ بزرگ دنیا فانی سے رخصت ہو گئے تو ان کی قوم کے افراد جو کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے بہت دل برداشتہ اور غمگین ہوئے۔ تبلیغ اور دین حق کے قصے اور لوگوں کے ایمان کو پذیرائی دینے والے لوگ ان سے جدا ہو چکے تھے، تو شیطان نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور انسانی شکل میں ان لوگوں کو مشورہ دیا کہ وہ بزرگ تو اب ہم میں نہیں رہے، لہذا میں آپ کو ان کی تصویریں بنا کر دے دیتا ہوں۔ ان تصاویر کو آپ اپنی عبادت گاہوں میں رکھ لیں اور ان کو دیکھ کر آپ کا ایمان تازہ ہوتا رہے گا۔ اس مشورے کو لوگوں نے پسند کیا، تصویریں نصب ہو گئیں، لیکن ان لوگوں کے ایمان اور عقیدے میں کوئی ملاوٹ نہیں تھی۔ وہ صرف ان تصویروں کو دیکھ کر ان بزرگوں کے دور کو یاد کر لیا کرتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، حتیٰ کہ نسلیں بدل چکی تھیں۔ نئی نسلوں کو شیطان نے پھر ورغلایا اور بتایا کہ آپ کے آباء و اجداد ان بزرگوں کی عبادت کرتے تھے، یہی ان کے نفع نقصان کے مالک تھے، اور آپ ابھی ان کے مضبوط بت بنا لیں اور ان سے ہی اپنی مرادیں مانگا کریں۔ اس طرح نئی نسلوں میں آہستہ آہستہ بت پرستی پروان چڑھ گئی۔ ملک شام کے علاقوں میں بت پرستی کا رواج چل رہا تھا، تو شہر مکہ سے ایک قافلہ شام کے سفر پہ آیا اور عمر بن لہا جو کہ مکہ میں مذہبی رہنما تھا وہ بھی اس قافلے کے ساتھ آیا۔ اس نے جب ان لوگوں کی عبادت کا طریقہ کار دیکھا کہ بتوں کو سامنے رکھ کر عبادت کرتے ہیں، تو وہاں سے ایک بت جس کا نام حبل تھا اور انسانی شکل میں تھا اس کو ساتھ لے آیا۔ دوستو، انسان کی خواہشوں میں یہ خواہش بھی شامل ہے کہ کاش میں اپنے مسجود کو دیکھ سکتا۔ زندگی بھر میں جس پروردگار کی عبادت کرتا رہا اور نام لیتا رہا اس کو نظر حقیقی سے دیکھ نہیں سکتا۔ بس یہی ایک خواہش ہے جس کو پورا کرنے کے لیے اور دلی اطمینان حاصل کرنے کے لیے بت پرستی کو فروغ اور تقویت ملی۔ خیر، حبل نامی بت کو خانہ کعبہ شریف کے اندر رکھوا دیا گیا اور عرب کی سرزمین پر بت پرستی شروع ہو گئی۔ حبل کے بعد مکہ میں سب سے قدیمی بت منحت تھا۔ اس کے بعد ود، سوا، عوس، یعوق اور نصر کے بت بھی مکہ میں پہنچ گئے۔ یہ 5 بت زمین میں دفن تھے
اور ان کا پتہ ایک جن نے عمر بن لہا کو دیا جو کہ اس کے تابع تھا۔ اس طرح مکہ مکرمہ کی تمام عبادت گاہوں میں بت رکھوا دیے گئے۔ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر جو بت نصب تھے ان کا نام اوصاف اور نائلہ تھا۔ اوصاف اور نائلہ کون تھے؟ ان کا تذکرہ انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں کریں گے۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ شریف کی حدود میں تشریف فرما ہوئے تو 360 بت خانہ کعبہ شریف میں نصب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کو اپنے دستے مبارک سے توڑا اور پھر سے مکہ کی سرزمین، عرب کی سرزمین اور کل کائنات میں توحید کی شمع روشن کی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔